فن خطاطی کا رواج کافی پرانا ہے، جس کے نقوش آج بھی پرانی عمارتوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے سماج میں ترقی ہوئی، ویسے ویسے لوگوں نے اپنی قدیمی روایات کو بھلا دیا۔ ایک دور تھا جب فن خطاطی کا جادو عوام کے سر چڑھ کر بولتا تھا، لیکن جب سے جدید ٹیکنالوجی عام ہوئی، تب سے فن خطاطی کی چمک ماند پڑنے لگی۔ یہ ہندوستان میں کیونکہ خطاطی کا اردو کا چلن کم ہے، کم سے کم دن پہ دن ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس طریقے کے پروگرام کے انعقاد کرنے کی ضرورت اس لیے بھی رہتی ہے کیونکہ اس طرح منظر عام پہ کام آتا ہے تو وہ لوگوں تک پہنچتا ہے، اور جب لوگوں تک پہنچتا ہے تبھی ذوق اور شوق اس کو بڑھتا ہے۔ تو فائدہ تو ہے لیکن خاطر خواہ نہیں ہے۔ دور قدیم میں خطاط جانوروں کی کھالوں پر اپنے فن کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، تاہم دور جدید میں یہ رواج ختم ہوتا چلا گیا، لیکن ابھی بھی کچھ ایسے خطاط موجود ہیں جو اس پیشے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ میرے تینوں نمونے یہ خط ثلث میں ہیں۔ اوپر والا جو نمونہ ہے وہ خط ثلث دغرا میں لکھا ہے، اور یہ ثلث عبارت میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں قرآن مجید کی ایک سورت لکھی ہے، اور یہ کاغذ نہیں بلکہ یہ جانور کی جو کھال ہوتی ہے، اندرونی جلد جسے کہتے ہیں، اس پر بنائے ہوئے دغرا ہے۔ پورا کام اس میں ہاتھ کا ہے۔ ایران کلچر ہاؤس میں قرآنی آیات کی خطاطی سے متعلق ایک نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں خطاطی کے ذریعے آویزاں فن پاروں کو نمائش کے لیے رکھا گیا۔ اس نمائش کا مقصد فنکاروں کی حوصلہ افزائی کرنے کے ساتھ ساتھ روزگار فراہم کرنا ہے۔ فن خطاطی کے فروغ کے لیے NCPVL نے پورے ہندوستان میں 66 مراکز قائم کیے ہیں، اور اس سال بھی ہم 25 سے 30 سینٹر قائم کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں فن خطاطی کے جو ماہرین، جو ٹیچر ہمیں چاہیے، اور جو کورس چاہیے ہمیں، یہ ڈگری ان فائن آرٹس، تو وہ ہمیں مل نہیں پاتے ہیں۔ اگر وہ ملیں گے تو ہم اور بھی زیادہ سے زیادہ سینٹر یہاں قائم کر سکتے ہیں۔ یہ نمائش فنی اعتبار سے منفرد خصوصیات کی حامل ہے، جو تخلیقی اور جامع انداز میں اسلامی ثقافت اور تہذیب کو اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ نمائش میں یکجا کیے جانے والے خطاطی کے نمونوں میں معاصر کوفی قرآن اور خط ثلث جیسے منفرد نمونے شامل ہیں۔ یہاں ہر طرح کے نسخے موجود ہیں ہمارے آفس میں، اور ہر چیز پر کام کیا گیا ہے۔ پتوں پہ بھی ہے نسخے، اور یہ چمڑے پہ بھی قرآن کریم ہے موجود، اور بکرے کی کھال پر بھی ہے، اور کپڑے پہ بھی ہے، اور ہینڈ میڈ پیپر پہ بھی ہے۔ ہر سائز میں اور ہر خط میں موجود ہے یہاں۔ ان نسخوں میں بکرے کی کھال پر لکھا قرآن، کپڑے پر لکھی قرآنی آیات، ہینڈ میڈ کاغذ پر لکھی عبارتیں، مختلف سائز کے نمونے نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ETV بھارت کے لیے دہلی سے محمد راہم کی خصوصی رپورٹ۔